نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الدہر کی آیت نمبر 9 تلاوت کی گئی ہے، جو پارہ نمبر 29 میں ہے۔ اس میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی ایک شان بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ یہ اہل بیت اطہار میرے نبی کے گھر والے جو ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنے رب کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کی شان مفسرین کرام نے بتائی ہے کہ اس میں انہی کا خاص کا ذکر ہے، اور اس کا شان نزول بھی خاص اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اہل بیت اطہار ہیں کون؟ پہلی بات یہ، نبی پاک صاحب لولاق رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، خالق کائنات کے محبوب اعظم ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے آپ کو بھی اولاد سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کریم نے جو نبی بھیجے وہ سب انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں، تاہم اللہ کریم جل شانہ نے ان انبیاء کرام کو اولادیں بھی عطا فرمائیں جو ظاہری اور جسمانی اولادیں ہوتی ہیں۔ بعض کو اولاد نہیں دی، بعض کو بیٹے دیے، بعض کو بیٹیاں دیں، بعض نبیوں کو بیٹے بھی دی اور بیٹیاں بھی دیں۔ اس طرح آقا دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے بھی عطا کی اور بیٹیاں بھی عطا کی۔ محبوب کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، جن میں ان کے نام ابراہیم، عبداللہ اور قاسم تھے۔ بعض کتب میں طاہر اور طیب بھی نام آیا ہے، لیکن تشریح یہ کی گئی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کے ہی نام تھے دونوں۔ اس طرح 3 بیٹوں کا ذکر آیا ہے، اور جو تینوں بیٹے بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ اللہ کریم رب محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان 4 بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائیں، بہت زیادہ نہیں، لیکن جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں ان سب کی۔ بعض کو اولاد بھی اللہ نے دی۔ ان میں سے ایک کا نام زینب تھا، جو ہجرت مدینہ سے پہلے ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد رقیہ نام تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی بھی ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی۔ پھر یہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد یہ ایمان بھی لائیں، حضرت عثمان غنی بھی ایمان لائے، اور حضور کی ساری اولاد حضور پر ایمان لانے والی ہے جو بھی نبوت کے اعلان کے وقت حاضر تھی۔
یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہجرت کر کے سید حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ تشریف لے گئیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے دین کے لیے ہجرت کی ہے اسلام میں۔ اس سے پہلے اور نبیوں میں یہ عمل موجود ہے بعض میں۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ پھر بدر کے جنگ کے دنوں میں حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے عقد میں ایک تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح دے دیا۔ چند سالوں میں وہ بھی انتقال فرما گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان غمگین ہوئے، بہت روئے کہ حضور کے ساتھ میرا یہ رشتہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنی محبت حضور کو حضرت عثمان غنی سے تھی۔ تو ان سب بیٹیوں سے حضور کا محبت تھی، ان کی پرورش کرتے رہے ہیں۔ بیٹیوں کے بچے جو ہوئے ان کے ساتھ حضور پیار فرماتے۔ زینب کی ایک بیٹی حضور سے بڑی شفقت فرماتے، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور مسجد میں ان کو ساتھ اٹھا کے لے آتے، کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، رکوع جانے لگے نماز کے دوران تو اتار کے اس کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا، جب پھر کھڑے ہوئے تو پھر اٹھا لیا۔ اس طرح حضور اپنے بچوں سے اور بچوں کے بچوں سے شفقت اور محبت فرماتے رہے۔ یہ جو بیٹیاں ان میں سے جو زینب کے وصال ہوا تو حضور نے خود کفن دفن میں حصہ لیا اور دعا فرمائی، جنازہ پڑھایا۔ تو اس طرح حضور کی چھوٹی بیٹی جو ام کلثوم، ان کا جب وصال ہوا تو اس وقت بھی حضور نے خود ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا اور دعا فرمائی۔ حضور کی اولاد میں سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ حضور نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار بھی کہا ہے اور جہاں بھر کی تمام عورتوں کی سردار بھی کہا ہے۔ اب چھوٹی تھیں، لاڈلی تھیں، شفقت سب عام طور پر چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور چھوٹے بچے ہی زیادہ دیر ماں باپ کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ تو حضور شفقت فرماتے ہیں، لیکن ایک خاص وجہ بھی تھی جو سیدہ خاتون جنت سے خاص پیار کرنے کی، وہ یہ تھی کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ علم تھا کہ میری یہ بیٹی جو ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ قیامت تک چلے گی اور میری اولاد اسی کی اولاد میری اولاد کہلائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوروں کی اولاد اپنے بیٹے سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری اولاد میری بیٹی میں رکھی ہے جو علی کے پشت سے ہوگی۔ مالک کا نظام ہے، جس کو جو چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ کے بیٹے، ان کی اولاد حضور کی اولاد کہلاتی ہے اور حضور کی آل بھی کہلاتی ہے۔ انہی کو ہم سید بھی کہتے ہیں، یہی آل رسول بھی ہیں، نبی کے گھر والے کہلاتے ہیں۔ اگرچہ نبی کے گھر والوں میں پہلے سب سے وہ ہیں جو حضور کے گھر میں رہے، جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، حضور کی بیویاں ساری گھر والی ہیں۔ اس کے بعد یہ اولاد ہے حضور کی جو جن کو اولاد کہا گیا ہے۔ ذکر ہوا تھا جو آیت کریمہ کا کہ حضور کے اہل بیت جو ہیں ان کا یہ عمل ہے کہ وہ راہ خدا میں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو اس کا شان نزول انشاءاللہ تعالی عرض کیا جائے گا۔ بالخصوص آج رمضان شریف کی 3 تاریخ ہے۔
اور 3 تاریخ رمضان کی جو ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ حضور نے آپ کا نام فاطمہ رکھا تو عرض کی کہ حضور یہ نام کیسا رکھا ہے حضور نے اپنی صاحبزادی کا؟ فرمایا ان اللہ عز و جل فاطمہا و ذریتہا عن النار یوم القیامہ۔ فاطمہ فتم سے بنا ہے، جس کا معنی ہے روکنا، ہٹانا، بچانا۔ اللہ کریم نے فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو قیامت کے دن دوزخ سے بچا دیا ہے، دور کر دیا ہے، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا وصال کے بعد ایک موقع پر کہیں سے کوئی آتا ہے سامان، تو حضور ایک چادر، بڑی خوبصورت چادر عورتوں کے پہننے والی حضرت علی کو دیتے ہیں کہ یہ آپ لے لیں۔ بعد میں حضور نے دیکھا کہ حضرت علی تشریف لائے ہیں، وہ چادر انہوں نے اوپر لی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا تو چہرہ پھیر لیا، رخ دوسری طرف کر لیا۔ کچھ آثار ایسے ظاہر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے مزاج شناس تھے حضور کے، سمجھ گئے کہ حضور میرے یہ چادر اوپر لینے سے ناراض ہیں۔ عرض کہ حضور میں نے اس چادر کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کا؟ فرمایا اس چادر کے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کر کے فاطمہ نام کی جتنی عورتیں ان کو دے دو۔ اتنا حضور کو اپنی بیٹی کے نام سے پیار تھا۔ کہتے ہیں کملی والے مصطفیٰ کو فاطمہ سے پیار ہے۔ اس روایت میں محبت کا عجب اظہار ہے کہ نام سے مقصود ان کے پیار آقا نے کیا، ان کے نام سے بھی حضور نے پیار کیا ہے، تو ہے عجب اظہار اس میں فاطمہ سے پیار کا۔ تو اس طرح حضور اس کے نام سے بھی پیار فرماتے تھے۔ یہ کہ آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آ گئے ہیں ہجرت کر کے، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جوان ہو گئی ہیں، بالغ ہو گئی ہیں۔ اب حضور کو، حضور کے قریبی چاہنے والے جو ہیں پیغام دیتے ہیں کہ حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ بیٹی کا رشتہ تو دینا ہی ہوتا ہے، اور حضور کے نزدیک یا اس دور میں اسلام جب آ گیا ہے تو اس میں عمروں کا تفاوت نہیں کچھ سمجھا جاتا تھا کہ عمر زیادہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی، دولت یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کچھ بھی۔ اس واسطے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی خدمت میں حضور اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ حضور نے ہاں نہیں کی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے بھی یہ سوال کیا، حضور نے ہاں نہیں کی۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کبھی میں انتظار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کا۔ اب انہوں نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے بعد جو حضور کو پسند ہو سکتا ہے حضور کا چچا زاد بیٹا ہے کہ حضور کے گھر میں ہی رہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھائی حضور سے عرض کریں کہ آپ کو رشتہ دے دیں اپنی بیٹی کا۔ کہنے لگے میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ حضور مجھے یہ شرف عطا فرمائیں گے۔ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے اس معاملے میں۔ تو حضرت علی تشریف لے جاتے ہیں، حضور کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب حضور جانی جان ہیں، سمجھتے ہیں کیوں آئے ہیں آج، جو سارا دن روز گھر میں رہتے ہیں نا، آج یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، یہ جانتے ہیں۔ میں علی کدھر آئے ہو؟ علی خاموش ہیں۔ کیا اس کام کے لیے آئے ہو؟ جی حضور۔ اچھا بتا تیرے پاس ہے کیا؟ حضور ایک گھوڑا ہے اور ایک ڈھال ہے یا زرہ ہے، میں اس کو جا کے بیچ کے آؤں، گھوڑا تو رہے تو جہاد کے لیے ضرورت ہے تو اس کو بیچ کے آؤں۔ اب بیچنے کے لیے باہر نکلتے ہیں
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو اس سے بھی موجود ہیں، ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نے بیچنے جانا ہے، ذرا بیچنی ہے۔ میں کتنے کی بیچنی ہے؟ پتہ نہیں، وہ 10 ریال کی تھی، 20 کی تھی، 50 کی، 100 کی تھی۔ عثمان غنی کہتے حضور 400 درہم مجھ سے لے لیں، مجھے دے دیں۔ 400 درہم عثمان غنی نے دیے اور لے لی۔ جب خرید لی، کہا اب یہ پھر مجھ میرے سے تحفہ کے طور قبول کر لیں، اپنی چیز قبول کر لیں، تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیسے بھی دے دیے، چیز بھی دے دی۔ یہ ہے ان کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ پھر وہ تشریف لائے تو حضور نے پھر ایک صحابی حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ اور سامان خرید کے لاؤ۔ وہ سامان جو جہیز کا سامان ہونا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جہیز میں بیٹی کے گھر والے جو ہیں، ماں باپ، وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، گروی رکھنا پڑتا ہے کوئی کچھ ان کو کہ جہیز بن جائے، بیٹی کا عزت رہ جائے۔ لیکن ادھر معاملہ یہ ہے کہ وہ خامن جو ہے، شوہر جو ہے، لڑکا جو ہے، اس سے ہی جہیز کا سامان دلوایا جا رہا ہے کہ وہ خود جہیز کا سامان بنائے۔ اس جہیز کا سامان مختصر تھا جو انہوں نے لایا، 4 پئی ہے، مشکیزہ ہے، چکی ہے، برتن 1-2-4 ہیں، لائے، نکاح فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظار میں تھا کہ حضور پیغام آئے گا تو نکاح کریں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے نکاح جو سیدہ فاطمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیا گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمتیں عطا فرمائی ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ عرض کی حضور، جو حضرت مریم کا ذکر آتا ہے قرآن میں بھی کہ وہ عورتوں کی سردار ہیں، میں وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر حضور ان کے بیٹوں کو فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس طریقے سے اللہ کے محبوب نے ان کی شانیں بیان کی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر بیمار ہیں پھر بھی پریشان ہیں تب بھی ہر حال میں اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، چکی خود پیستی ہیں، پانی بھر کے لاتی ہیں، صفائی خود کرتی ہیں، سارے کام گھر کے کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دونوں بیٹے بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ منت مانی کہ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے گا تو ہم روزہ رکھیں گے۔ حضرت علی بھی، سیدہ فاطمہ بھی، ایک خاتون خادمہ گھر میں ہے، وہ بھی، انہوں نے منت مانی ہے، اللہ نے صحت عطا کر دی۔ اب صحت دے دی تو اب روزہ رکھنا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ ایک دکاندار سے، یہودی دکاندار ہوتے تھے، وہاں سے نا کچھ جو لے کر آئے، اور وہ جو ہے وہ ادھار لے کر آئے ہیں، اور لے کر آئے ہیں 3 دن ان کے منہ سے کھانا پکایا ہے، 3 روٹیاں بنائی ہیں ایک دن۔ افطاری کا ٹائم ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں ایک مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بھوکا ہوں۔ وہ 3 روٹیاں اٹھائیں، خادم نے کہا کہ اس کو مسکین کو دے دو، دے دیں، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ صبح پھر روزہ ہے، پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن جب پھر افطاری کا ٹائم ہوا، روٹیاں پک گئیں، کھانے کے لیے بیٹھ گئے، پھر ایک شخص آ گیا کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، وہ روٹیاں اس کو بھیج دی۔ تیسرے دن پھر روزہ ہے، 3 روزے رکھنے تھے منت کے۔ پھر تیسرے دن جب روزہ رکھا ہے، افطاری کا ٹائم آ گیا ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے کہ میں ایک قیدی ہوں، اسیر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، وہ 3 روٹیاں اس کو بھیج دی۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس بارے میں آیت نازل فرما دی کہ یہ جو ہیں اہل بیت اطہار کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، ہم تجھ سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں، شکریہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کی شان میں آیت کریمہ میں نے پہلے تیار رکھی تھی۔ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا